تو وہ اللہ کی عظمت تو نہیں آتی، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، عظمت نہیں آتی، تو قرآن میں ہلاتا نہیں۔ میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لیے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ کرے میرا یہ خواب میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں ایک ایسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہی، جو تمام اکابر اسلام کی عزت احترام ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم قرآن سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے ہوں، کہ تمہارے اوپر سیرت کی چھاپ ہو، تم دیکھو تو سیرت کی نگاہ سے اور قرآن کی نگاہ سے، تم بولو تو قرآن اور سنت کے انداز سے، تم سوچو تو قرآن اور سیرت کے انداز سے۔ اس سے ابھی ہم بہت دور ہیں، ہم ذرا اکابر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ابھی بہت دور ہیں۔ حاشا وکلا کوئی میری مراد اکابر اسلام سے کوئی برگشتہ کرنا نہیں ہے، ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے، لیکن بھائیو ابو حنیفہ جیسی ہستی کہتی ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، کہ جب آئے گی ابراہیم نخی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال۔ اللہ کے نبی کی بات 100% لیں گے، صحابہ کی بات دیکھیں گے، جو اس میں راجح ہوگی وہ لیں گے، لیکن جب آئے گی بات طاؤس پر اور مکحول پر اور ابراہیم نخعی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال۔ کیا خوبصورت بات! یہ نہیں کہ انہوں تکبر ان کا وہ بھی جستجو کریں گے، ہم بھی جستجو کریں گے۔ تو اللہ کی عظمت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتی، پھر قرآن کی عظمت پیدا ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ لایا کون ہے؟ اللہ تو آسمانوں پر ہے، نبی ہماری زمینوں پر ہیں، تو یہ کون لایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین۔ کس کا کلام ہے؟ انہ لتنزیل رب العالمین۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل فرشتہ۔ کس کے پاس آیا ہے یہ کلام؟ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے۔ علی قلبک، آپ کے دل پر اترا ہے، پھر لفظ بن کر آپ کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ کا کلام الفاظ میں بند نہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں۔ صرف بخاری شریف کی روایت سے آپ لوگ جب پڑھو گے بخاری تو مثل سلسلۃ الجرس، یا رسول اللہ آپ پہ وحی آتی ہے؟ آتی۔ کیسی ہوتی ہے؟ کہ بس جیسے گھنٹی کی آواز ہو، ایسے ہوتی گھنٹی کی آواز۔ پھر جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو وہ الفاظ بن کر زبان پہ آتے ہیں۔ یہ اللہ کی زبان سے تورات نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے زبور نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے انجیل نہیں نکلی، آسمان پہ لکھوائی گئی کتابیں اور اتار دی گئیں۔ کلام وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا ہو۔ قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے نے پورے قرآن کی تلاوت فرمائی، پورے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ! پتہ نہیں کیا وہ انشاءاللہ جنت میں سنیں گے، اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کے زبان سے اس کے کلام کا سننا ہے۔ جب جنت کی حوریں بھی گانا سنائیں گی، ساز بجے گا، جنت کے درخت ساز بنے۔ پھر داؤد علیہ السلام سنائیں گے تو جنت کے ساز درخت ساز بن کے بجیں گے۔ ہمارے نبی سنائیں گے تو جنت کے درخت ساز بن کے بجیں گے۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام سنائے گا، کہ درخت بھی سنیں گے، نہریں بھی سنیں گی، دریا بھی سنیں گے، پتا بھی سنے گا، تنکا بھی سنے گا، جانور بھی سنے گا، پرندہ بھی سنے گا، اور آپ بھی سنیں گے۔ ایمان والے بھی سنیں گے، ایمان والیاں بھی سنیں گے، تو اس میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنت کی یاد ہی بھول جائے گی۔ تو تورات زبان سے نہیں نکلی، انجیل زبان سے نہیں، زبور زبان سے نہیں، لکھوائی گئی، اس سے تو وہ تبدیل ہو گئی۔
اور وہ مٹ گئیں. اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا. اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے. اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے. اللہ کی ہر صفت تغیر تبدل سے پاک ہے. قرآن چونکہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے بدلنے کی لاکھوں کروڑوں کوششیں کی گئیں، کوئی کامیاب نہیں، کوئی ایک کوشش کامیاب نہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، علی قلب، میرے نبی کے دل پر اترا ہے. آخری سوال، کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. سبحان اللہ. انذار کیا ہے؟ آگے ایک زندگی آ رہی، اس زندگی کے بارے میں خبردار کرنا کہ دیکھو بھائی وہاں بہت بڑا نفع ہے، ہمیشہ کی زندگی جنت، وہاں بہت بڑا نقصان ہے، ہمیشہ کی زندگی آگ. تو قرآن کا مقصد ہے زندگی کا طریقہ، وہ طریقہ بتانا، خبردار کرنا. کس چیز سے خبردار کرنا؟ زندگی کے اس طریقے سے خبردار کرنا جس پر چل کے ہم سب دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور جنت میں بھی کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں. جس طریقے پر چل کر دنیا کی مشقتیں اور دنیا کی مصیبتوں سے بچیں اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. قرآن اس لیے آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بہت سے رہبر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو قرآن، اللہ کہتا ہے کہ قرآن وہ رہبر ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. قرآن کا چیلنج آج تک باقی. کتنی سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، اب تو کمپیوٹر کے ذریعے سے اعلیٰ عبارت تیار کر لو، کمپیوٹر کے ذریعے سے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤ. اور قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، فاتو بصورت من مثلہ، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، ایک صورت ایسی لے آؤ، انا اعطینا جیسی 3 آیات کی صورت لے آؤ. آج اتنے بڑے سورسز سائنس ٹیکنالوجی کے باوجود اس چیلنج کو کوئی نہیں توڑ سکتا. ہر چیلنج ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ. وہ یوسف کو شوق ہے نا کرکٹ کا، بیٹے میرے کو، تو وہ سعید انور سے اس کو بڑی محبت تھی، تو اس کا ریکارڈ تھا 194 ون ڈے میں. تو وہ آیا میرے پاس گھبرایا، وہ اس کا ریکارڈ برابر کر دیا فلاں نے. میں کہا پتر میں تو نہیں پتا ریکارڈ ہوندہ ہی کی. وہ گھبرایا، اس کا ریکارڈ برابر کر دیا. 4 دن بعد پتہ لگا کسی نے توڑ دیا. میں نے کہا بیٹا ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، چیلنج ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں. ایک چیلنج باقی ہے جو آج تک اسے کوئی چیلنج کر نہیں سکا. اور آج تک یہ تو بہت لکھا ہوا ہے کہ قرآن غلط ہے، یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. غیر مسلموں نے لکھا ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے. میں نے بہت پہلے 98 میں ایک کتاب پڑھی، الامن ہو دونہ، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں. ایک نصرانی عربی نے وہ کتاب لکھی تھی، اس میں قرآن پہ قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، لیکن اس جیسا لا کے دکھا دو یہ آج تک کوئی نہیں کر سکا. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے. تو آج تمہارے پاس کمپیوٹر کے اتنے بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ تم کیا سے کیا تارے توڑ کے دکھا رہے ہو. تو قرآن کے لیے ایک کے بار ایک سطر لے آؤ، ایک سطر. تو یہ قرآن کا چیلنج آج تک باقی ہے، اسے کوئی اسے نہیں توڑ سکتا. قرآن کی عظمت، اللہ کی عظمت کے بعد قرآن کیا کہتا ہے تو وہ سمجھ میں. شکر ہے درس قرآن کا رواج پڑا ہوا ہے اور اللہ کے بندے بندیاں سنا رہے ہیں اور اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں، بہت اچھی بات. کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کی بھی مخلصانہ محنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی پر ایسے حقارت والی تنقید نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں کس کو کہاں سے کیا ہدایت مل جائے. تو میرے اللہ کا نظام ہے، میرے اللہ کی بات. تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. پورا فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی ہیبت طاری ہوگی اور کلام کی ہیبت طاری ہوگی، پھر
ایک دم